جی السلام علیکم ناظرین، میرا چاند میرا مکھن میری ملائی۔ آج میں جس شخصیت کے بارے بات کرنا چاہتا ہوں، عزت مآب سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب، جو امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ایک بہت بڑے نام کا میں نام لے رہا ہوں۔ وہ ایسی جماعت کے امیر ہیں جن میں امارت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ قدم قدم پہ تنقید کا سامنا رہتا ہے، قدم قدم پہ، حتیٰ کہ پاؤں کے ٹخنوں سے لے کر سر تک لوگ نظر رکھتے ہیں، مگر پروفیسر ساجد میر صاحب ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان میں رہ کر 30-35 سال امارت کے گزار لیے، اور پاکستان میں یہ وہ واحد مذہبی شخصیت ہیں۔ ان کا سینٹ میں ہونا کیوں نہیں ضروری، کتنا ضروری ہے، میں بتاتا ہوں کہ یہ وہ آواز ہے کہ جس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ جب ساری جماعت ملک پاکستان میں مختلف پرچوں میں پھنس چکی تھی، علامہ احسان علی زرعی شہید میں رحمۃ اللہ علیہ کا جب سانحہ پیش آیا تو پوری جماعت کو اکٹھا کرنے میں اور مدبرانہ فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ کردار عزت مآب سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب، کہ انہوں نے بکھری ہوئی جماعت کو ایک چھتری کے تلے نیچے کیا، اور 500 علماء کی شورا جس کو ساتھ لے کے چل کے آج تک 5 سال بعد پاکستان کے سیاسی نظام کو بھی فالو کیا اور اپنی جماعت کے مذہبی پروگرام کو بھی فالو کیا، اور دونوں نظموں کو ساتھ چلا کے عزت مآب پروفیسر ساجد میر صاحب نے پاکستان کے ساتھ بھی اپنی جماعت کو جوڑے رکھا، اور اسلام کے ساتھ بھی جوڑے رکھا، اور توحید و سنت کے ساتھ بھی جوڑے رکھا۔ اور سب سے بڑی بات، سینٹ میں ساجد میر صاحب جو مسلم لیگ نون سے اتحاد کر کے پہنچتے ہیں، اس میں کون سی بری بات؟ انہوں نے اپنی ایمانداری، اپنی شناخت جماعت کو دکھائی کہ میں نے جماعت کے نام پہ کوئی کرپشن نہیں کی۔ پاکستان میں سینٹ کا عہدہ بہت بڑا ہوتا ہے، جس کے نیچے 2 MNA، کتنے MP ہے، اتنا بڑا ان کے پاس فنڈ ہوتا ہے، گاڑیوں کے پروٹوکول، مگر پروفیسر ساجد میر صاحب نے آج تک گاڑیوں کے پروٹوکول نہیں لیے۔ اتنی سادہ شخصیت اور اتنی خوبصورت اور اتنی پڑھی لکھی شخصیت، جنہوں نے اپنی جماعت کے نظم کو بھی قائم رکھا اور جس سیاسی جماعت سے اتحاد کیا اس کے نظم کو بھی قائم رکھا، اور پاکستان کے آئین کو بھی اپنے ساتھ جوڑے رکھا۔ ایسی شخصیت کا سینٹ میں ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا انسان کے لیے جینے کے لیے خوراک ضروری ہے۔ سینٹ میں اتنی قداور شخصیت کہ آج تک کوئی سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کلپ وائرل نہیں ہوا کہ کسی سینیٹر صاحب نے، کسی MNA صاحب نے ان کے خلاف اپنی زبان سے ان کی کوئی شخصیت پہ، ذاتیات پہ حملہ کیا ہو، بلکہ اتنی طاقتور آواز کہ جب ایک ادارے کے سب سے بڑے عہدے پہ ایک آدمی کو عہدہ ملنے والا تھا تو سب سے پہلے اس کے بارے میں، ایمان کے بارے میں ساجد میر صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں وضاحت چاہیے۔ کس کا ختم نبوت پہ ایمان ہے کہ یہ بات کر دینا پاکستان میں کوئی آسان بات، جرت مند انسان کا کام ہے۔ اس لیے آئی سلوٹ یو پروفیسر ساجد میر صاحب، آئی لائک یو، آئی مس یو۔ میں اپنے جتنے چند مکھن ملائی ان کو بتاؤں کہ یہ آپ کے لیڈر ساجد میر صاحب کتنے جرت مند ہیں۔ بڑے بڑے مذہبی جماعتوں پہ مسئلے آئے، مگر یہ وہ مذہبی جماعت ہے جس کو آج تک کوئی پاکستان میں دنگا فساد کے نام سے نہیں کوئی جانے گا۔ آج تک انہوں نے وائلیشن نہیں کی۔ اس جماعت کے نظم نے کبھی پاکستان کے آئین کو نہیں توڑا، کبھی پاکستان میں دنگا فساد کی سیاست نہیں کی۔ ساجد میر صاحب کی بصارت اور ان کی بصیرت اور ان کی دانشمندانہ سوچ اور اتنی پذیرائی عوام میں کہ وہ ہم جیسے لوگ جو سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی ایسی باتیں نہیں کسی بھی سیاسی لیڈر سے سنی کہ یہ ایماندار نہیں ہے، یا انہوں نے جماعت کا فائدہ اٹھا کر یہ فائدہ حاصل کیا۔ یا جب پرویز مشرف جیسے عامر کے سامنے کھڑے ہوئے اسمبلی میں تو ان کے ہر چیز کا جائزہ لیا گیا، ادھر دیکھو ادھر دیکھو،
किसी महकमे से उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट ना मिली तो दुनिया को मानना पड़ा कि प्रोफेसर साजिद मीर इंसान जो है वो अपनी जेब से खाने वाला इंसान है, अपनी कारोबार से अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान है। ना पाकिस्तान के ख़जाने को उसने कोई जनाब जी चूना लगाया और ना जमात के ख़जाने को चूना लगाया। इसलिए मैं प्रोफेसर साजिद मीर साहब की फुल हमायत में ये बयान दे रहा हूँ कि उनका असम्बली में जाना भी ज़रूरी है और उनका सेनेट में जाना भी ज़रूरी है, और ऐसे ही लोगों को जमातों में रहना चाहिए जो मुतशद्दद भी नहीं और इत्तेदाल पसंद हैं और बिल्कुल मुस्बत सोच के मालिक हैं। कभी उनकी ज़बान से किसी की ज़ातियात के ख़िलाफ़ उनसे कभी बातें नहीं सुनी और ना आज तक मैंने अपने कानों से सुनी, और कभी भी उनको मैंने किसी की ज़ातियात पे हमला करते नहीं देखा। इसलिए ऐसे इंसान का सेनेट के अंदर मौजूद होना ये पाकिस्तान के वजूद के लिए नेमत है, पाकिस्तान की सियासत के लिए नेमत है। और जब भी नमूसे सहाबा का बिल का मसला आया तो इज़्ज़त माब डॉक्टर हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब जो नाज़िम आला जमात के, उन्होंने फ़ौरन आवाज़ उठाई और उनका बिल पास हुआ। फिर सदर पाकिस्तान के पास गया तो उन्होंने मंजूर नहीं किया, वो अलग मैटर है, मगर मैं उनके कारनामे बता रहा हूँ कि उनके लिए बताएं। जब शहबाज शरीफ साहब के दौर में हकूक़ नस्वां पास हुआ तो साजिद मीर साहब थे जिन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ना हम आपके साथ हैं ना इनके साथ हैं, हम अल्लाह के कुरान के साथ हैं, मुस्तफ़ा के फरमान के साथ हैं। इसलिए देखती आंखों सुनते कानों, कभी भी इलेक्शन के दिनों में इन जैसी शख्सियात को नज़रअंदाज मत करना। ये पाकिस्तान का सरमाया है, अपनी जेब से खर्च करके ये डॉक्टर हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब कितनी बेवाओं औरतों के जनाब जी सहारा बने। अल्लाह के महबूब के फरमान के मुताबिक इन्होंने अपने इलाकों में बेवाओं औरतों को, गरीबों, यतीमों को सपोर्ट किया, मसाजिद मदारस को सपोर्ट किया। आप इनको सपोर्ट करें, हम इंशाल्लाह इनकी खिदमत इंशाल्लाह तादेर याद रखेंगे। ये पाकिस्तान के लिए वज़ीर बने, इनकी को करप्शन का केस दिखाएं, नैब ने उनको बरी करार दिया। क्योंकि पाक दामन जो लोग होते हैं जिन्होंने कभी पाकिस्तान के ख़जाने को ना लुटाओ, एक दिन अदालतें उनको बरी करती हैं। मेरे दोस्तों, जितने मेरे चानू मक्खन मलाई हैं, सब प्रोफेसर साजिद मीर साहब को, हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब को सपोर्ट करें। थैंक यू। मेरा चानू मेरा मक्खन मेरी मलाई।